سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ 5 سال قبل کورونا وائرس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والے اس وائرس نے لاکھوں جانیں لی۔ اب جب دنیا نے کورونا سے کچھ سکون پایا تھا، ایک اور وائرس ہیومن میٹا نیومو وائرس HMPV کی خبروں نے سب کو چوکنا کر دیا ہے۔ چین میں HMPV کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اسپتالوں میں رش اور جنازوں کی تصاویر گردش کر رہی ہیں، جو اس وائرس کے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ چینی حکام نے عوام کو ماسک پہننے اور ہاتھ دھونے کی سخت ہدایت دی ہے۔ اگر ایسے ہی کیسز بڑھتے گئے تو کیا دنیا کو ایک اور لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑے گا؟ سینٹرل واٹر کمیشن اور نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی کے عہدیداروں کی ایک ٹیم ہفتے کو ناگرجنا ساگر ڈیم کا دورہ کیا۔ یہ دورہ معمول کے حفاظتی معائنے کے طور پر کیا گیا۔ حکام نے کہا کہ ڈیم کی ساختی سالمیت اور آپریشنل کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے معمول کی جانچ پڑتال کے خاص طور پر آنے والے کام کے موسم کے دوران کیے جانے والے کاموں کے حوالے سے عام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کا آخری معائنہ فروری 2024 میں ہوا تھا۔ نلگنڈا ضلع کے تپرتی منڈل میں ہفتے کی صبح سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں سے ایک کی شناخت 33 سالہ جی سرینواس کے طور پر کی گئی ہے، جو تلاور پور میریال گوڑا منڈل سے ہے۔ وہ نلگنڈا سے میریال گوڑا جا رہا تھا کہ ایک تیز رفتار کار نے اسے پیچھے سے ٹکر مار دی۔ بعد ازاں کار سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹکرا کر رک گئی۔ شدید ٹکر کی وجہ سے سرینواس اپنی بائک سے نیچے گرا اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی، جبکہ کار میں سوار ایک خاتون مسافر کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ کار کو شدید نقصان پہنچا اور اندر موجود 2 مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طبی امداد کے لیے نلگنڈا کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ 3 دن قبل میرپیٹ میں سڑک حادثے میں زخمی ہونے والا ایک راہگیر ہفتے کو علاج کے دوران فوت ہو گیا۔ میرپیٹ کا رہنے والا انل نامی شخص MLA کیمپ آفس کے قریب سڑک عبور کر رہا تھا کہ چہارشنبے کی شام ایک تیز رفتار کار نے اسے ٹکر مار دی۔ اس شخص کو شدید چوٹیں آئیں اور اسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ ہفتے کے روز علاج کے دوران فوت ہو گیا۔ کار ڈرائیور حادثے کے بعد فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کار کی شناخت اور سراغ لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ آندھرا پردیش کے کاکیناڈا ضلع کے سمال کوٹ سے تعلق رکھنے والی 52 سالہ خاتون تیراک جی شیاملا نے وشاکھاپٹنم سے کاکیناڈا تک سمندر میں 150 کلومیٹر کی تیراکی کو کامیابی سے مکمل کیا۔ 28 دسمبر کو وشاکھاپٹنم کے RK بیچ سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے شیاملا 3 جنوری کو کاکیناڈا دیہی میں واقع سوریا راؤ پیٹ NDR بیچ پہنچی اور روزانہ 30 کلومیٹر کے فاصلہ طے کرنے کا اپنا ہدف حاصل کیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے شیاملا نے اپنی زندگی میں چیلنجوں پر قابو پانے کے اپنے سفر کو شیئر کیا۔ اس نے سفر کے دوران جیلی فش کی طرف سے درپیش چیلنجوں کو بیان کیا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ نایاب سمندری انواع کی حفاظت کریں۔ شہر حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر طیارے کا حادثہ ٹل گیا۔ ممبئی سے آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم جانے والے طیارے میں تکنیکی خرابی پیدا ہوئی، جس کے بعد اس طیارے نے ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ اس طیارے میں سوار 144 افراد محفوظ رہے۔ تلنگانہ کے ضلع وقار میں پیش آئے سڑک حادثے میں 8 مزدور زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے مضافاتی علاقے کوڑنگل میں اس وقت پیش آیا جب ایک لاری نے مزدوروں کو لے جانے والے آٹو کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں آٹو میں سوار 8 خواتین مزدور شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ کوڑنگل سے محبوب نگر کی طرف جا رہی لاری کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں اس لاری نے مزدوروں کو لے جانے والے آٹو کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں مزدور شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد نے زخمیوں کو 108 ایمبولینس میں کوڑنگل سرکاری اسپتال پہنچایا۔ ان میں سے 2 کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے انہیں تانڈور کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے متعدد اضلاع میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ متعدد علاقوں میں جمعہ کی رات اور ہفتے کی صبح کے درمیان سنگل ڈیجٹ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات حیدرآباد کی پیش قیاسی کے مطابق سردی کی لہر اگلے 48 گھنٹوں تک سرگرم رہنے کی توقع ہے۔
حیدرآباد میں کئی مقامات پر غیر معمولی طور پر کم درجہ حرارت دیکھا گیا۔ کچھ علاقوں میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں درج کیا گیا۔ شہر کے اہم مقامات جیسے یونیورسٹی آف حیدرآباد کیمپس، گچی باؤلی، BHEL اور مولالی جیسے علاقے ہیں۔ نوی پیٹ منڈل کے مضافات میں ہفتے کو ایک لاری کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک بزرگ جوڑے کی موت واقع ہو گئی۔ مرنے والوں کی شناخت 60 سالہ لکشمن اور اس کی بیوی 55 سالہ راجمانی کے طور پر ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ جوڑا نوی پیٹ کی طرف سفر کر رہا تھا کہ ایک تیز رفتار لاری نے ان کی بائک کو پیچھے سے ٹکر مار دی، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی، جس نے نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال منتقل کیا اور ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد کے متعدد علاقوں کے رہائشیوں کو پائپ لائن کی مرمت کے اہم کاموں کی وجہ سے 6 جنوری سے حیدرآباد واٹر سپلائی میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ رکاوٹ جو 6 جنوری کو صبح 6 بجے شروع ہونے والی ہے، 48 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ 8 جنوری تک پانی کی عام فراہمی کے دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ یہ صرف 20 دنوں میں شہر میں دوسری بڑی رکاوٹ ہے۔ مانجرا واٹر سپلائی اسکیم فیز 1 کے تحت کالبگور لنگم پلی پائپ لائن پر مرمت کا کام کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے ان علاقوں کی فہرست کا اعلان کیا ہے جو حیدرآباد کے پانی کی فراہمی میں خلل کے دوران متاثر ہوں گے۔ پٹنچیرو انڈسٹریل ایریا، HCU، BHEL ٹاؤن شپ، BHEL فیکٹری، SBI ٹریننگ سینٹر، ڈوئنس کالونی، حفیظ پیٹ، مدینہ گڑا، گنگارم، چندا نگر، لنگم پلی، جوتی نگر، اشوک نگر، آسی پورم اور پٹنچیرو ہے۔ ان علاقوں کے رہائشیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مرمت کی اس مدت کے دوران اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی پانی ذخیرہ کریں۔ ہندوستانی ٹیم کے سابق کپتان سوربھ گنگولی کی بیٹی ثنا گنگولی سڑک حادثے میں کرشماتی طور پر محفوظ رہ گئی۔ کولکاتہ ڈائمنڈ ہاربر علاقے میں کل رات یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ان کی گاڑی کو ایک دوسری گاڑی نے اچانک ٹکر دے دی۔ ذرائع کے مطابق کولکاتہ سے رائے چنگ جانے والی بس نے ان کی کار کو ٹکر دے دی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ حادثے میں گاڑی کو نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے ثنا گنگولی کو کسی قسم کی چوٹ نہیں آئی، وہ محفوظ رہ گئی۔ حادثے کے بعد بس ڈرائیور فرار ہو رہا تھا۔ تعاقب کر کے اسے روکا گیا اور پولیس کو اطلاع دی گئی۔ مقامی پولیس نے وہاں پہنچ کر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ گنگولی خاندان کے قریبی ذرائع نے تصدیق کی کہ ثنا گنگولی مکمل طور پر محفوظ ہے اور یہ حادثہ کسی بڑی پریشانی کا سبب نہیں بنا۔ کرکٹ کے شائقین اور سوربھ گنگولی کے مداحوں نے اس حادثے پر تشویش کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے ضلع یادادری بھونگیر کے یادگیری گٹا منڈل میں واقع ایک فیکٹری میں آج صبح دھماکے کا واقعہ پیش آیا جس نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ پیدا کندوکورو کے پریمیئر ایکسپلوزیو انڈسٹری میں ہوا۔ اس خوفناک دھماکے میں 8 مزدور شدید طور پر زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے اور 1 کی موت واقع ہو گئی۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی آواز سن کر وہاں کام کرنے والے مزدور اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے۔ یہ منظر کافی خوفناک تھا اور مزدوروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاحال دھماکہ کیسا ہوا اس کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ مقامی پولیس نے فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچ کر معائنہ شروع کر دیا ہے اور دھماکے کی تفصیلی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق 2 مزدوروں کی حالت انتہائی نازک ہے اور انہیں بہتر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک مزدور کی موت واقع ہو گئی، اس کی شناخت کنکیا کے طور پر ہوئی ہے۔ اس دھماکے کے بعد علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ مقامی افراد اور فیکٹری کے دوسرے مزدور اس حادثے کے بارے میں شدید فکر مند ہیں اور حفاظتی اقدامات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کرسمس کے لیے 3 دن کی توسیع شدہ تعطیلات کے بعد اسکولی طلبہ اب سنکرانتی تہوار کے لیے 5 دن کی چھٹی کے ساتھ ایک اور مختصر چھٹی کے لیے تیار ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سال 2024-25 کے تعلیمی کیلنڈر کے مطابق 13 سے 17 جنوری تک مشنری کے علاوہ دیگر اسکولوں کے لیے سنکرانتی کی تعطیل کا اعلان کیا اور اسکول 18 جنوری کو دوبارہ شروع ہوں گے۔ 11 اور 12 جنوری کو دوسرا ہفتہ اور اتوار ہونے کی وجہ سے طلبہ کو تہوار کے لیے 7 دن کی توسیع چھٹی ہوگی۔ مختصر تعطیلات کے بعد طلباء کو امتحانات میں شرکت کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اسکولوں سے کہا گیا ہے کہ وہ 10ویں جماعت کے طلباء کے امتحانات 29 جنوری تک اور پہلی سے 9ویں جماعت کے طلباء کے لیے 28 فروری تک منعقد کریں۔ انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو 13 جنوری سے سنکرانت کی تعطیلات مل سکتی ہیں۔
تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے ابھی تعطیلات کی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا ہے۔ حیدرآباد کے رامنتاپور علاقے میں ایک شخص کا قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اپل پولیس اسٹیشن کے حدود میں کل پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق باپو نگر کے رہنے والے محمد نبی عمر 28 سال جو رامنتاپور کے وینکٹ ریڈی نگر میں ایک ٹینٹ ہاؤس میں کام کرتے تھے، اس کا کل بالا کرشنا نگر موسیٰ ندی کے قریب چاقوں سے وار کر کے اور پتھروں سے حملہ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں نے نعش کو دیکھا اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات شروع کر دی۔ مقتول عنبرپیٹ میں رونما ذاکر حسین کے قتل کیس کا اہم ملزم بتایا گیا ہے۔ کل ہند صنعتی نمائش کے آغاز کے پیش نظر حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند نے اعلان کیا ہے کہ نمائش گراؤنڈ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں روزانہ شام 4 بجے سے رات 12 بجے تک ٹریفک پابندیاں نافذ کی جائیں گی۔ یہ پابندیاں 15 فروری تک برقرار رہیں گی۔ پولیس کمشنر نے نمائش دیکھنے کے لیے آنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ RTC بسوں اور میٹرو ریل خدمات کا استعمال کریں، جو روزانہ 11:30 تک اور ہفتہ اتوار اور تعطیلات پر رات 12 بجے تک دستیاب ہوں گی۔ سیاحوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سڑک پار کرتے وقت محتاط رہیں کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ان پابندیوں پر عمل کریں اور پولیس سے تعاون کریں۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گوڑی پوڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز، 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسکھ نگر، حیدرآباد۔